رحم اللہ من قرأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صلوات بزرگان ملت و شریکان ملت سے بطرہ حسینی ماتمداران امام مظلوم کربلا وعدداران سرکار سید الشہداء کرم ہے حضرات چہارہ معصومین علیہ السلام اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی عالمیان سلام اللہ علیہ ہماری زندگی کا یہ سفر، ہماری زندگی کا ایک کاروان رواں ہم انہیں کی محبت اور انہیں کی مودت میں اپنی حیات اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اور کیوں نہ گزاریں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ہر ایک کا مقدر نہیں، ان کی بلا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں. اور جسے مل جائے وہ منزل کمال کو ہوتا ہے. اور اس محبت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی محبت کے بعد ہم جی رہے ہیں تو جی رہے ہیں، مر گئے پھر بھی جی رہے ہیں. یہ ان کی محبت کا کمال ہے، جیے تو جیتے رہے، مر گئے پھر بھی جیتے رہے. اس لیے کہ ان کی محبت مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. اور یہ مولانا نصر عباس کا قول نہیں، یہ سرکار رسالت معاذ کا قول ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے خبردار اسے مردہ شمار نہ کر دے. اور یہ کمال محبت ہی ہے، اور یہ کمال محبت ہی ہے. دیکھیے پہلی مرتبہ میں آپ کے اس دائرۂ محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. میں یہ تو نہ کہوں گا کہ میں آپ کے مزاج کو نہیں جانتا، آپ میرے مزاج کو نہیں جانتا. اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں ولایت علی والے اکٹھے ہو جائیں وہاں مزاج بھی ایک ہوتا ہے، بات بھی ایک ہوتی ہے، زبان بھی ایک ہوتی ہے، قول بھی ایک ہوتا ہے، فعل بھی ایک ہوتا ہے. اس لیے کہ جہاں علی والے اکٹھے ہو جائیں وہاں پھر فاصلے نہیں ہوتے، وہاں پھر فرق نہیں ہوتے. اور آج ابتدائی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، بس چاہتا ہی ہوں کہ آپ میرے قریب ہو جائیں.
میں آپ کے قریب ہو جاؤں تاکہ ان دنوں میں جو گفتگو ہوتی رہے آپ مجھے حوصلہ دیتے رہیں، شہزادی آپ کو دعاؤں سے نوازتی رہے۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات پڑھیں۔ مرنے نہیں دیتی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو پچھلے برس تھے اس برس نہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ نہیں وہ بھی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جو پچھلے برس اس پر شہادہ پہ بیٹھے تھے آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں وہ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کی محبت کو جو دنیا سے چلا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی فرش عزا بچتا ہے ان ارواح کو بھی اجازت ملتی ہے کہ تم بھی مجلس حسین پر جاؤ۔ اور میں آج پہلے دن ابتدائی میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ جنہیں فرش عزا پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے، ایک وہ ہے کہ وہ مجلس کے لیے گھر سے چلتے تو ہی ہیں مگر کہیں چوراہے پہ بیٹھ گئے، کہیں دکان پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہیں سے مجلسوں کو سنتے ہیں۔ چلے وہ بھی مجلس کے ارادے سے ہیں، آئے یہ بھی مجلس کے ارادے سے ہیں جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ اب جب دنیا سے جائیں گے تو وہ بھی جائیں گے جو فرش عزا پہ بیٹھے تھے، وہ بھی جائیں گے جو باہر آ کے بیٹھتے تھے۔ اب جب بھی فرش عزا بچھے گا، محرم کا چاند نکلے گا تو روحوں کو اجازت ملے گی، ان کی روح کو بھی جو باہر بیٹھنے کے عادی تھے، ان کی روح کو بھی جو فرش عزا پہ بیٹھنے کے عادی تھے۔ اب جب یہ دونوں روحیں یہاں آئیں گی، آنے کے بعد جب فرش عزا پہ بیٹھنے والے مومنین کو دیکھے گی تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑا مقام ہے، جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ دن تک ہم جو رہے تو
فمن مجلسوں میں آئے تو مجلسوں میں میں عرض کہتا تھا ارواح وہ بھی آتی ہے جو فرش اعلیٰ کو بیٹھنے کے عادی تھے، وہ بھی کہ جو مجلس کے لیے چلے ہیں تو عزادار ہیں تو مولا کے مومن، مگر فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی. انہیں عادت تھی باہر بیٹھ کے مجلس سنیں اور مجلس سنتے تھے اور باتیں نہیں کرتے تھے، وہ الگ تھی. لیکن جب وہ لوگ جنہیں باہر بیٹھنے کی عادت تھی وہ یہاں پر آ کر ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو فرش اعلیٰ پر بیٹھتے تھے، وہ کہیں گے یہ تو بڑا مقام ہے. آپ کو کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں مالک ہمیں اجازت دے دے کہ ہم بھی فرش اعلیٰ پر چلے جائیں، تو آواز قدرت آئے گی. اگر زندگی میں بیٹھنے کی عادت ہوتی تو مرنے کے بعد ایک سلامات پڑھے احمد محمد والے محمد. اس لیے اس فرش اعلیٰ پر ہم بیٹھے تو یاد رکھیے، یہ یاد رہے کہ ہم اکیلے نہیں بیٹھے. 1,24,000 انبیاء ہوتے، حسین کی ماں شہزادی سلام اللہ علیہ ہوتی اور دیگر بیویاں فرش اعلیٰ ہوتی. اس لیے کہ آپ اسے کسی بھی خالی دری نہ سمجھیں. اس کی اہمیت جب سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے کہ اس فرش اعلیٰ کی عظمت ہے کیا. ہمارا بڑے مقدر بنا ہوا ہے حسین. یہ کپڑا جب تک دکانوں میں رہے کوئی اوقات نہیں، لیکن جیسے ہی حسین کے نام سے منسوخ ہو جائے، حسین کے نام سے منسوخ ہو جائے تو پھر اس کا احترام اتنا بڑھ جاتا ہے. عزادار آئے گا پہلے چومے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ حسین ہی تو بنا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد سے بڑی کوئی درسگاہ نہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے اسٹیٹس کیا ہے، اس کے حساب سے جگہ دی جاتی ہے. مگر یہاں اسٹیٹس نہیں دیکھا جاتا. یہاں کروڑ پتی ہے وہ بھی حسینی عزادار ہے، ایک محنت کش ہے وہ بھی حسینی عزادار ہے. اور کمال تو یہی ہے کہ حسین نے اس سب کو مٹایا اور فقط محسوس کرنے اور دیکھیں. اس لیے کہ اگر سماج میں کسی قریب شخص کو مولا کے عزادار کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتے میرے پاس بڑی دولت ہے میں اس کے قریب کیوں گزروں. مگر کمال حسین نے کہا ٹھیک ہے، جب بھی غرور اور تکبر تمہارے اندر کروٹیں دینے لگے تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے فرش اعلیٰ پہ آ جانا. اگر میں نے اس غرور اور تکبر اور اس گھمنڈ کو مٹی میں نہ ملایا تو حسین ابن علی نے. اور کمال یہی ہے کہ فرش اعلیٰ دکھتا ہے اس میں امیر بھی ہے، اس میں غریب بھی ہے، اس میں وہ شخص بھی ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے اور شام کو اتنا کماتا، مگر حسین کا ہے بڑا زیادہ. اور میں یہاں پہ آپ پر ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھیے گا حسین اور بی بی فاطمہ آپ کے ہزاروں روپے کے خریدے ہوئے تبرک پہ نگاہ نہیں رکھتے، وہ آپ کی یقینت پہ نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے مولا نے فرمایا کہ کسی کی امیری کا خیال ہے اور امیری کا پتہ کرنا ہے تو آپ اس کی امیری کا اس کے دمنے سے پتہ نہ کریں، اس کی کہانی سے پتہ نہ کریں کہ امیر ہے یا غریب ہے. کسی کا بنگلہ ہے آپ سوچ رہے بڑا امیر ہے، کسی کے پاس گاڑیاں ہیں آپ سوچ رہے بڑا امیر ہے. مولا نے متقین نے فرمایا کسی کی امیری اور غریبی کا اگر پتہ کرنا ہے تو بنگلے اور گاڑیوں سے نہ کرو، پتہ ایسے کرو اگر اس کے گھر سے والدین مسکراتے ہوئے نکلے تو وہ امیر ہے. تو وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے. اگر بنگلہ ہو اور ماں باپ روتے ہوئے نکلے تو سمجھو دنیا کا فقیر ہے. اور اگر جھوپڑی ہو اور ماں باپ مسکراتے ہوئے نکل رہے ہیں تو سمجھیے کہ دنیا
ایک ہے کمزور مگر حیات بڑا زیادہ. مجلس ہو رہی ہے کریم پور کی عزاخانے میں. مومنین اکٹھے ایک مولا کا عزادار بچانے والا اس نے تھوڑے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کی. اکٹھے کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک حسین کے نام پر فرش اللہ میں بھی بچھاؤں, ایک مجلس میں بھی کروں. اس نے عزیت خانے سے اعلان کرا دیا بعد مجلس کہ فلاں تاریخ کو میرے گھر پر مجلس حسین میں فرش اللہ بچھے گا. مومنین سے گزارش ہے تشریف لے کر. یہ غریب تھا, اس سے پسند نہیں کرتے تھے لوگ, اور لوگوں میں یہ ہوتی ہے ایک بار جملہ ہوتا ہوئی ہے اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے, میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہمارا یہ بھی بڑا گھمنڈ ہے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. غرور کی ابتدا بس یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. حسین کا عزادار تھا, اس نے اعلان مجلس کرا دیا, فرش اللہ بچھوا دیا, اپنے گھر پہنچا, عزادار پہنچے, امیر بھی پہنچے, غریب بھی پہنچے, سب جا کر فرش اللہ پہ بیٹھ گئے. مجلس تمام ہو گئی. اب تمام ہونے کے بعد وہ غریب تھا بیچارہ, دن بھر مزدوری کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے, تمام بنایا تھا. مجلس تمام ہونے کے بعد اس نے کہا بھائی مجلس میں نے کی ہے تو کیوں نہ تمام بھی آج میں بیٹھوں, کیوں نہ تمام بھی آج میں بیٹھوں. اب جب مجلس تمام ہو گئی, مجلس تمام ہونے کے بعد اب تمام بانٹنے کے لیے وہ دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اب عزاداروں نے نکلنا شروع کیا. اب غریب بھی نکلے, اب امیر بھی نکلے, غریب بھی نکلے, امیر بھی نکلے. حسین نے مغلوبوں کا غرور توڑا. اب توڑنے کے بعد تو کیا کہتا تھا, میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, ایک میں نے کیا اور یہاں آؤ, یہاں کوئی بڑا نہیں, سب حسینی رضا ہے. اور بی بی کہتی ہے میرے در پہ آؤ, چھوٹے بن کے آؤ, تمہیں بڑا بنا کے بھیجنا میرا کام ہے. بے شک بے شک. اگر بڑے بن کے آئے تو پھر میرا کرم نہیں تو پھر کچھ نہیں. اس لیے یاد رکھیے, آپ نے یہ سنا خوب ہوگا اور دوہراتے بھی ہوں, اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت. یہ جملہ ہے کہتے ہیں مگر جملہ نہیں, آیت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بڑا کمال ہے, یہ آیت ہے اور یہ جملہ ہم کہتے ہیں. یہی جملہ یزید ملعون نے تخت پر بیٹھ کے کہا. بہت توجہ چاہتا ہوں. یزید تخت پر بیٹھا اور اس نے جملہ کا بی بی زینب سے نام لایا, ریشمہ ولی بھی کہہ دی ہیں, چوتھے امام ہاتھ میں کلیاں قوم میں گیا. یزید تخت پر بیٹھا, اب کہتا ہے لگا کر مسکرا کے کہتا, دیکھا اللہ نے مجھے عزت دی, معذاللہ تمہیں رسوا کر دیا. اور یہ آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, آیت پڑھی. اور پورے دربار میں کہہ رہا تھا کہ میں عزتدار ہو گیا, معذاللہ آل محمد کہہ دیے تو یہ اللہ نے انہیں رسوا کر دیا. وہ یہ کہہ رہا تھا, آیت بھی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, مگر اسے پتہ نہیں بیٹی اس کی کھڑی تھی کہ جس کا باپ اگر بولے تو نہنے بلاغہ بن جائے. کیا سوچا ہے, بیٹی اس کی کھڑی تھی. جیسے اس نے کہا نا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, میں اس جملے کی تحقیق کر رہا ہوں. شہزادی کہتی ہے میرے دربار میں بڑے بن کے نہ آنا, چھوٹے بن کے آؤ, بڑا بنا کے بھیجنا میرا کام ہے. یزید نے آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, آیت پڑھی. ابھی بھی زینب سے کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دے دی, معذاللہ آپ کو رسوا کر دیا. ابھی اتنا کہنا تھا, علی کی بیٹی خاموش نہیں ہوئی, مرتبہ کہتی ہے علی کی بیٹی. یزید اگر آیت پڑھ رہا ہے تو مکمل پر ادھوری کیوں پڑھ رہا ہے, آیت مکمل کر. آیت بی بی نے مکمل پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, دے یا دے کر خیر. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا, اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا. آیت سے خیر والے
ہاتھوں سے، خیر والے ہاتھوں سے. اتنا کہنے کے بعد کا بیوی نے یہ بتا وہ جب کل خیر ہے کون. اب یزید دائیں بائیں دیکھنے لگا. ایک مرتبہ بیوی کہتے ہیں میں تجھے بتاتی ہوں علی ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کا وہ اللہ کے خیر والے ہاتھ کوئی اور نہیں ہمارے محمد ہے. ہم جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے ذلیل کر دے. صلوات محمد محمد والے یہی حال محمد جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زندہ. اور شہدا پر ہم آئے بیٹھے تو ہمارے لیے واجب نہیں اوجب اس مقام کا احترام. اس لیے کہ ان دنوں میں کوئی ایسی بات ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ جو ایمان کا اور شہزادی کے ناراضگی کا سبب بنے. اس جگہ کی عظمت اور اس جگہ کے مقام پر حسین جس نے غریبی جس نے امیری سارے فرق اس پر شہزاد سے مٹا دی. اب یاد رکھیے اللہ کا شکر ادا کیجیے جو فرش ادا کرایا دی کہ اللہ نے ہمیں یہ فرش ادا نصیب فرمایا. ورنہ ہم تو بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک نہیں 14 آئین عطا کیے کہ ان آئینوں میں ہم اپنے کردار کو دیکھتے جائیں اور اپنے کردار کو سنوارتے چلے جائیں. اور آل محمد کی مبدت ہر ایک کا مقدر نہیں. یہ خیبر کا مال نہیں ہے جو سب کے حصے میں آ جائے. یہ باب فکر نہیں ہے جو چاہے لوٹ کے کھا جائے. یہ وہ چیز نہیں ہے، وہ دریا نہیں ہے جو ہر زمین سے گزر جائے. یہ وہ بادل نہیں ہے جو ہر صحرا کو برس جائے. حسب نسب کی شرط ہے ولائے اہل بیت میں یہ خاص راگزار ہے، یہ عام راستہ نہیں. ہر ایک کے مقدر میں محبت اہل بیت اور محبت علی نہیں آتی. اور جس کے مقدر میں آ جائے جب اس کا کمال بڑا ہوتا ہے اس کی منزلت الگ ہوتی ہے، اس کی فضیلت الگ ہوا کرتی ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب نمازنے پر آتے تو ایسے نوازتے ہیں اسے اختیار دے دیتے ہیں چاہے تو وہ موت مانگے چاہے تو حیات مانگے. ایک سارا محمد والے محمد ہمارا عقیدہ ہے آج کی حد تک بس یہی میں بات روکوں گا. کل سے باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہو. اس لیے کہ آج چاند رات ہے اور مسلسل سفر. آج شب میں تھوڑا سا آرام کروں. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ گفتگو ہوگی اور مجھے یقین میں محکم یہ ہے اس لیے کہ میں آیا تو نہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آج محمد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں رہیں کہیں اپنی خوشبوئیں ہر جگہ پھیلاتے ہیں. آپ کریم پور میں رہتے ہیں لیکن خوشبوئیں کریم پور پورے ہندوستان میں. اس لیے کہ جہاں گیا جس کو ملا جس نے مجھ سے پوچھا کہ یا مرزا میں کہاں میں تھا کریم پور رہا تو جو یہاں آتفا اور چڑھتا ہر ایک کہتا تھا کیا مولائیوں میں آپ جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ کی خوشبوئیں ولایت علی کے ذریعے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ شہزادی کی عزت نہیں تو اور کیا ہے. لوگ عزت پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یہ کمال ہے زہرا کے شیعوں کا کہ یہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور زہرا میں عزت سے نوازتی ہے. بے شک بے شک یہ شہزادی حقیقت ہے. یاد رکھیے گا یہ بیوی ہے کہ کیا عظمت ہماری کہ جس کی اگر ضرورت پڑے تو اللہ نبی کو وہاں بلاتا ہے کہ اگر بیٹی سے ملنا ہے تو یہاں آ جاؤ. کیا عظمت ہے عزت ہو آپ کی. وہی نبی کی بیٹی جہاں فرش اعلیٰ بچھا اور آپ کے درمیان آ کے بیٹھ جاتی ہے. دیکھیے ابھی فضائل بیان ہو رہے تھے آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. لیکن جب مسائل کی منزل آتی ہے نا تو میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا بلکہ حسین کی دکھیا ماں اپنے شخص ٹکڑوں کو تھام کے آپ کے چہروں کو دیکھ رہتی ہے. ہائے میرے لال کے ہائے میرے لال کے اللہ تعالیٰ فرشی عطا بھیج گئی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب بھی فرشی عطا بھیجتی ہے نا تو 3 بھی آتی ہے. ایک حسین کی دکھیا ماں
एक बीबी सकीना, आज मुहर्रम का चांद निकला है ना, अगर मानो कयामत का जुमला मुहर्रम का चांद निकला, ये वो चांद है कि जो बहन भाई ने आखिरी मरतबा एक साथ देखा, उसके बाद जब ये चांद निकला है तो भाई जो के लेगा के बाद बहन के आंख में नजर नहीं थी। बहने लगे, गिरिया होने लगा, बस यही आपके बंदी थी। तीन बीबी आती अलामत करते लिखते, एक बीबी फातिमा, एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और एक बनाता है एक 4 बरस की सकीना जो आपके दरमियान आके बैठ जाती है। 4 बरस की सकीना। मैं आज पहले इस बात को भी बयान करूं। देखिए हमारे तवल्लुद का एहतमाम होता है, हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी आती हैं, बड़े भी आते हैं। जो तवल्लुद बांटता होगा उसे जो तवल्लुद लेने आए उसका बड़ा एहतराम करना चाहिए, और खुसूसन बच्चे जब आए ना तवल्लुद लेने तो कभी बच्चों को झिड़कना मत। मैंने गालिब नदीम से सुना, वो बयान कर रहे थे मजलिस, मैंने कहा अपना वाकया बयान कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक जगह मैं मजलिस पढ़ने के लिए पहुंचा, और मैंने मजलिस को जब हो गई तमाम होने के बाद गिरिया हो चुका। वो कहते तवल्लुद बढ़ने लगा, मैं अपने रूम में आके बैठ गया, तवल्लुद बढ़ रहा था। थोड़ी देर में मैंने एक शोर सुना, लोग चीख के रो रहे थे। वो कहते मैंने जो मेरे पास शख्स खड़ा था, मैंने कहा जाके देखो तो सही, ये लोग इतना चीख क्या क्यों रो रहे हैं। वो शख्स बाहर गया और जाके बाहर जाके देखता क्या है कि जो शख्स तवल्लुद बांट रहा था वो जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये फौरन आया, आके आलिम नदीम से कहता है वो शख्स जो तवल्लुद बांट रहा था वो जमीन पर बेहोश पड़ा है। मौलाना कहते मैं भी बाहर निकला, मैंने कहा भाई कोई कोशिश करो इसे होश दिलाओ। बहुत कोशिश के बाद आपको जो होश में आया, मौलाना कहते मैंने मंजर अजीब देखा, तो अपना सर सीना पीटते हुए रो रहा था और एक जुमला कहता था, दीदी मुझे माफ कर दो, शायद अभी मुझे माफ कर दो, शायद अभी मुझसे खता हो गई, शायद अभी मुझसे गलती हो गई। मेरे कहते मैंने उससे पूछा कि भाई तुझसे खता क्या हो गई, तुझसे गलती क्या हो गई। वो कहता मौलाना मैं तवल्लुद बांट रहा था, लोग तवल्लुद ले रहे थे, बच्चे मेरे पास तवल्लुद लेने आए, और एक बच्ची थी वो सीधा सा लिबास पहनी थी, इतने हुए अजीब से बात थे, वो मेरे पास आई और आके तवल्लुद लेने लगी। मैंने उससे कहा मैंने तुझे तवल्लुद दे दिया, बच्ची कहती है मुझे आपने तवल्लुद नहीं दिया। मौलाना कहते हैं तो वो शख्स कहता है मैंने बच्ची से कहा दूर हो जा, बच्ची दूर हो गई, दोबारा फिर मेरे पास आई, हाथों को फैलाया, भाई आपने मुझे तवल्लुद नहीं दिया। मैं कहता मैंने उससे कहा दूर हो जा, मैं तुझे तवल्लुद दे चुका। मौलाना दूसरी मरतबा बच्ची फिर दूर हो गई, तीसरी मरतबा मौलाना वो बच्ची फिर आई, आगे हाथों को फैलाया, भाई मुझे तवल्लुद दे दे, तूने मुझे तवल्लुद नहीं दिया। वो कहता मैंने उससे कहा दूर हो जा वरना मैं तेरे तमाचा मारूंगा। मौलाना इतना कहना था, वो बच्ची कहते चचा मुझे तमाचे जब भी तवल्लुद बांटे अज़ादारों का इकराम बच्चों को न गिरते, अज़ादारों 3 बीबी आके बैठ जाती है, एक बीबी फातिमा, एक बीबी ज़ैनब, एक 4 बरस की सकीना। मालूम जब आप रोते हैं गिरिया करते हैं ना, तो वो बच्ची अपनी फूफी से पूछती है फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं। ज़ैनब कहती है बेटी ये सब तेरे बाबा के अज़ादार हैं। कहा फूफी अम्मा ये सब मेरे बाबा को रो रहे हैं। कहा देखिए ये सब तेरे बाबा को रो रहे हैं। बच्ची तरह तक कहती है फूफी अम्मा अगर ये मेरे बाबा को रो रहे हैं तो इन्हें कोई तमाचे क्यों नहीं मारता। मेरी बेटी तमाचे तो फूफी अम्मा अगर बाबा को रोना जुर्म नहीं है तो मेरे लोग सारा तक नहीं लेगी। उसके बाद तो बच्ची मुतवज्जो होती है ख़वातीन की तरफ, फूफी अम्मा ये रोने वाली है कौन है। कहा बेटी ये भी तेरे बाबा की अज़ादार है, ये भी तेरे बाबा की मातमदार है। बच्ची अपना जला हुआ दामन पहना के दुआ करती है, परवरदिगार तुझे अम्मा नमाज पूछ लिया गोश कमाशा, जैसे करबला में मां की गोद जुड़ी ऐसे किसी की गोद न जुड़े। अज़ादारों मुहर्रम का चांद निकल आया, ये चांद फकत मुहर्रम का चांद नहीं, ये सकीना की यकीनी का चांद है। ये चांद ज़ैनब ने देखा होगा,
जब उसका जवान बेटा दुनिया से चला गया, वो मोमिना अपने बेटे के लाशे पे बैठ के क्या कर रही और रो रही, और रोते रोते जुमला करती है, बीबी मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मेरा बेटा मर गया, बीबी मुझे इसका अफसोस नहीं है मेरा लाल चला गया, बीबी मुझे अफसोस इसका है कि मेरा बेटा चला गया, मेरे घर में फंसी अज़ाब कौन बिछाएगा, आत्मा का मातम कौन करेगा, आवाज का आलम कौन उठाएगा, सबके तालियां लेके कौन आएगा। ये कह के रो रही थी, महल्ले के जवानों ने आए आके सहारा दे दिया, इतनी घबरा मत, तेरे घर में फंसी अज़ाब बिछा देंगे। मुहर्रम का चांद निकला, माँ को अपना बेटा गले का पकड़ के खड़ी हो गई, महल्ले के जवान आए, रवायत कहती है एक मुहर्रम गुजरा, दो मुहर्रम गुजरा, तीन मुहर्रम गुजरा, मोमिना अपने बेटे की में न रोई, बल्कि बस उतना कह के रोती थी, काश मेरा बेटा होता तो मेरे फर्श अज़ाब नहीं न होता। आजा दारो 10 मुहर्रम आ गए, जब 10 मुहर्रम आई तो हर जवान अपने अपने घरों से अपने सरों पे तालियां लेके निकला। मोमिना ने जवानों को तालियां बजाते हुए देखा, अपना जवान बेटा याद आया, कभी काश मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे घर से भी आपके लाल का ताजिया ऐसे ही जाता। जवानों ने माँ को तरफ से देखा, जवान करीब आएगा, बीबी घबराना, मेरे घर से ताजिया लेकर हम निकलेंगे। जवानों ने सब पे ताजिया रखा, ताजिया लेकर निकले, करबला पहुंच गए, ताजिया दफना दिया गया, अज़ादारों दफना के सब वापस आ गए, मगर माँ वही बैठी मातम करती रही, तुरबत हुसैन पर रोती रही। अज़ादारों जैसे ही शाम आई, शाम को माँ को बेटा याद आ गया। अब जवानों, मैं आज तुम्हें तलकीन नहीं कर रहा, आज के दौर में हम कहीं भी परदेश में हो, अपने घर वालों और अपनी माँ को किसी वक्त याद करें न करें, लेकिन जब भी शाम का वक्त हुआ करे तो अपनी माँ को जरूर याद कर लिया करें। इसलिए कि जब भी शाम होती है ना तो हर माँ अपने बेटे के लिए बेचैन हो जाती है, अपनी माँ की खबर जरूर ले। शाम हुई, माँ को जवान बेटा याद आया, तो बता हुसैन से जुमला कह के उठी, जुमला क्या था मालूम है? वो कहती मौला अब तक मैं अपने बेटे को नहीं रोई, जी चाहता है थोड़ा सा अपने लाल